اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے نبی فرما دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہو اپنے رب سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی ہے، دنیا و آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور زمین اللہ کی کشادہ ہے، اس لیے اگر ایک علاقے میں لوگ نیکی کرنے نہ دے تو ہجرت کر جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے اجر اپنا بغیر حساب کے۔ جنہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی، ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمایا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، خالص کر کے اسی کے لیے عبادت، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا فرما بردار۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے بے شک مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اگرچہ ہماری جمہوریت میں برابر ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جمہوریت قرآن کے خلاف ہے۔ اور سورۃ الانعام میں آیت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی اگر تو نے زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مان لی تو تجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ لیکن علم والے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم والے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ آیت موجود ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ علم والے نہیں ہیں، چاہے وہ PhD کر لے، چاہے وہ فارغ التحصیل ہو جائے، پورے قرآن کے حافظ ہو جائے، اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو وہ علم والے
اس آیت کی زیارت کر لو، پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں سورۃ فاطر میں صفحہ 395 پر۔ جو ڈرتے ہیں وہی علم والے ہیں، دوسرے نہیں۔ آیت نمبر 28 کا آخری حصہ دیکھو، صفحے کے درمیان میں، صفحہ 395 سورۃ فاطر کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ دیکھو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علم والے۔ تو علم قرآن کا ہے جس سے آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، دین کا علم ہے جس سے آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ دین کا علم حاصل کر کے بھی اللہ سے نہ ڈرے تو وہ علم والا، بلکہ گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہیں، بلکہ گدھے پر کیا لادی ہوئی ہیں؟ کتابیں لادی ہوئی ہیں، وہ علم والا کوئی نہیں۔ تو اس لیے علم والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میں کل حدیث سنا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا راس اللہ کے رسول نے فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہو۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو بے وقوف ہے، جاہل ہے، پرلے درجے کا احمق ہے، چاہے اس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، وہ علم والا نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہو نہیں، ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اصلی مومن بنو، اصلی یا نقلی؟ اصلی مومن۔ ہاں، یہ دیکھیے صفحہ 91 پر اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ہے صرف کلمہ پڑھنے سے، مسلمان کہلانے سے آدمی ایماندار نہیں ہوتا۔ صفحہ 91، 90، 91 صفحے کا درمیان ہے، سورۃ نساء کی آیت نمبر 135، 136 نمبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی شرک چھوڑ دو، شرک نہیں چھوڑا ایماندار نہیں بنے۔ رسول پر ایمان لاؤ، یعنی رسول کی ہر بات مانو، رسول جیسی شکل بناؤ، رسول جیسا سادہ لباس پہنو، رسول جیسے شرم و حیا اختیار کرو، پھر ایمان والے بنو گے۔ والکتاب، اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ تو آج کل تو پیروں کو قرآن نہیں آتا، کتنے مولویوں کو قرآن نہیں آتا، ڈاکٹروں کو قرآن نہیں آتا، تو کیسے ایماندار بنیں گے؟ اس لیے صحیح مومن وہی ہے جو اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا عباد، اے میرے بندو، یعنی اللہ کے بندو۔ نبی بھی اللہ کا بندہ ہے، امتی بھی اللہ کے بندے ہیں، سارے کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ اور قل کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 324 بار تقریباً۔ اور آج کے سبق میں بھی کئی بار قل آیا ہے، کئی بار قل آیا ہے۔ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، قل کا معنی کہہ دیجئے، قل کا معنی کہہ دیجئے۔ لیکن آج کل اگر آپ لوگوں سے سنتے ہیں جی میں قلتے جا رہے ہیں، یہ کی مطلب ہے؟ چوڑاتے جا رہے ہیں، یعنی چاولوں کا نام قل رکھ دیا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں، ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو،
اور نیکی پر قائم رہو۔ فرمایا جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی بھلائی دے گا، آخرت میں بھی بھلائی دے گا۔ یہاں آخرت کا ذکر نہیں، لیکن دوسری جگہ آخرت کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ جو آیا ہے نا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو فی ہذہ الدنیا کا لفظ حسنہ سے جوڑو تو بہتر ہے۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی ہے، یعنی فی ہذہ ہی کا تعلق آگے پیچھے دونوں سے جڑ سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے حسنہ سے جوڑو، دوسری حسنہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جگہ سورۃ نحل میں اللہ نے آخرت کا ذکر الگ کیا ہے۔ یہ دیکھیے صفحہ 244 پر، صفحہ نمبر 244 پر، سورت کون سی ہے؟ نحل، صفحہ نمبر 244۔ یہ دیکھیے یہاں یہی لفظ آئے ہیں للذین، آیت نمبر 30، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور البتہ گھر آخرت کا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دیتے ہیں چین سکون کی زندگی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور نیکی سے مراد قرآن ہے، یہ 244 صفحے پر قرآن کا بھی ذکر ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، ایمان والوں سے کہا گیا کہ کون سی چیز اللہ نے اتاری، کہتے ہیں خیرا، بھلائی نازل کی۔ تو قرآن والی بھلائی سے ہی آدمی اچھا بن سکتا ہے۔ اور فرمایا اگر ایک جگہ دین پر چلنا مشکل ہو تو پھر ہجرت کر جاؤ، وطن کی کوئی اہمیت نہیں، دین کی اہمیت ہے۔ گھر کی کوئی اہمیت نہیں، رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں، علاقے کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت کس کی ہے؟ دین کی۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے، ہمارے نبی پاک کو مکے میں مارتے پیٹتے تھے، آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ گئے، حالانکہ مکے جیسا وطن کسی کو مل سکتا ہے؟ ہمارے نبی کی قبر مکے میں نہیں ہے، مدینے میں ہے۔ دین کی خاطر مکے جیسا شہر چھوڑ گئے۔ فرمایا چمٹے نہ رہو اپنے کاروباروں سے، اپنے مکانوں سے، اگر دین پر چلنا مشکل ہو تو ہجرت کر کے دوسری علاقے میں چلے جاؤ جہاں تم چین سکون سے اللہ کے حکموں پر عمل کر سکو۔ لیکن ان لوگوں کی کتنی بدقسمتی ہے جو کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں طالبان آ گئے، اب وہ قرآن کا قانون نافذ کریں گے، کوڑے ماریں گے، پردہ کرائیں گے، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، حتیٰ کہ ہوائی جہاز سے چمٹ گئے اور نیچے گر کے مر گئے۔ پتہ ہے آپ کو امریکہ جانے کے شوق میں کچھ افغانی جہاز سے چمٹ گئے، تو جب وہ جہاز اوپر گیا تو نیچے گر گئے اور مر گئے۔ کچھ لوگ انڈیا چلے گئے جی طالبان آ گئے، فاحشہ عورتیں جتنی تھی چکلے چلاتی تھی وہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی طالبان آ گئے طالبان آ گئے طالبان آ گئے۔ تو یہ ان کی کس قدر بدبختی ہے کہ اسلامی حکومت چھوڑ کر کافروں کے ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا چاہیے یا کافر کہنا چاہیے؟ یہ چنگے مسلمان نے
اللہ فرما رہے ہیں ہجرت کر جاؤ، اللہ کی خاطر وطن چھوڑنا بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ کی خاطر اور رسول کی خاطر اپنا وطن چھوڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی اس کو اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور خوشی ناخوشی میں، ہر حالت میں، اچھے برے وقت میں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک حدیث قدسی مفسرین نے بیان کی ہے، وہ بھی سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، خوشی کے حالات میں تو مجھے یاد رکھ، جب تجھ پر مصیبت آئے گی تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اور فرمایا، جو دکھ درد میں، مصیبتوں میں دین پر ثابت قدم رہتے ہیں وہ صابرون ہیں۔ وہ کون ہے؟ صابرون ہیں، جو ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، نفس کے خلاف جہاد کر کے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتے ہیں، وہ صابرون ہیں۔ جو ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہتے ہیں وہ صابرون ہیں۔ جو گوانتا ناموں میں امریکہ کے قیدی بن گئے لیکن دین نہیں چھوڑا، وہ صابرون ہیں۔ حضرت بلال صابرون میں سے ہیں، مارے کھاتے رہے، دین نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار بن یاسر صابرون میں ہیں، فرمایا صابرون کو جب میں اجر دوں گا تو پیمانے لپیٹ دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے انہوں نے سب کچھ میری خاطر قربان کر دیا، ان کے لیے پیمانے لپیٹ دو، بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ تفسیر معارف القرآن میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، حضرت انس راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کے بارے میں، آپ نے فرمایا صدقے کا ثواب، نماز کا ثواب، حج کا ثواب تو تول کر دیا جائے گا، صدقے خیرات کا ثواب، باقی نیکیوں کا ثواب تول کر دیا جائے گا، لیکن جب باری آئے گی صابرون کی تو اللہ فرمائے گے آپ پیمانے اٹھا دو۔ انہوں نے سب کچھ تن من دھن حتیٰ کہ جانیں بھی میری خاطر قربان کر دی، تو ان کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی صابرون میں شامل فرما دے۔ فرمایا اے میرے نبی آپ فرما دیں، کوئی مانے نہ مانے، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، شرک نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ امرتو کا معنی مجھے حکم دیا گیا ہے، میں مامور ہوں، ورنہ حضور سیدھا بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایک ہی اللہ کی عبادت کروں گا۔ امرتو کے لفظ میں حکمت تبلیغ ہے، بھائی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، میں پابند ہوں۔ میں کیا ہوں؟ جیسے آپ کسی دفتر جاتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بینک جاتے ہو، گیٹ کیپر آپ کو اندر نہیں جانے دیتا، تو آپ کو گیٹ کیپر پر غصہ آتا ہے، یار مجھے جانے دو، کیوں روک رہے ہو؟ پھر وہ کہتا ہے جی میں تے ملازم ہاں، اتو حکم ہے، اتو حکم ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم کوئی نہیں۔ مینیجر کا، بینک مینیجر کا حکم ہے، اتو حکم ہے جی میں نہیں ان لے جان سکتا، میری گل سمجھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے اتو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ میں شرک نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اے مکے والو، تم مجھ سے ناراض ہو، تم میری مخالفت کر رہے ہو، میں تمہاری مخالفت چاہتا نہیں تھا لیکن تم میرے مخالف ہو گئے، لیکن میں کیا کروں، میں مامور ہوں، مجھے یہی حکم ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟
صرف اللہ کی، جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ میں لات عزا کی پوجا نہیں کر سکتا، میں لات عزا کے نام کا چڑھاوا نہیں دے سکتا، بلکہ کسی قبر پر بھی چڑھاوا نہیں دے سکتا۔ بزرگ کا بت بنا کر پوجا جائے یا بزرگ کی قبر پوجی جائے، کوئی فرق ہے؟ بولو نا، کوئی فرق نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق کر کے علماء سو اور جعلی پیر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مکے کے کافر اس لیے کافر تھے، وہ بزرگوں کے بت پوجتے تھے، ہم تو قبریں پوجتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ پوجا ہر چیز کی غلط ہے، چاہے گھوڑے کی ہو، گائے کی ہو، چاہے جھنڈے کی ہو، کسی نبی کی ہو۔ عیسائی کس کی پوجا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ میں خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ کوئی اور مانے نہ مانے، میں تو اللہ کی ہر بات مانوں گا۔ لیکن یہ تو ہمارے نبی ہیں نا، کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ آج کل کے جعلی پیر کہتے نے نمازاں تواڈے واسطے نے، مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ نمازاں تواڈے واسطے نے، روزے تواڈے واسطے نے، عورتاں تو پردہ تواڈے واسطے۔ اسی تے پہنچے ہوئے ہیں ہر وقت، یہ ساڑیاں مریدنیاں ساڑیاں بیٹیاں دی طرح نے، اور نمازاں نہیں، اسی تے 24 گھنٹے نماز کے رہنے ہیں، نہ نماز نہ روزہ۔ اے جی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ شیطان ہے، شیطان، شیطان کے چیلے ہیں۔ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار۔ کوئی قرآن کی اس حد کو مانے نہ مانے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے، میں کاٹوں گا۔ ہمارے نبی نے چور کے ہاتھ کاٹے تھے یا نہیں؟ کاٹے تھے۔ ایک عورت کے ہاتھ کاٹ دیے، فاطمہ بنت مخزوم، بڑے اونچے خاندان کی عورت تھی، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا۔ سنسار بھی کیا دانیوں کو۔ آج کل کے مسلمان لیڈر آنے نہیں جی اسی دنیا تو الگ تھلگ ہو جاواں گے اگر قرآن کا قانون نافذ کریں۔ یہ نہیں مانتے قرآن کے قانون کو، لیکن ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، کوئی اور مانے نہ مانے، میں اللہ کی ہر بات مانوں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ آیت قرآن میں ایک جگہ نہیں آئی، بڑی جگہ آئی ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا کہ اے میرے پیغمبر کہہ دو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ میرے ساتھ بھی رعایت نہیں برتے گا، میں بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤں گا۔ دیکھ لو ذرا، آج کہنے نے جی نہیں سارا تعلق بڑی اونچی سرکار نال ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے اللہ سے تعلق والا؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس سے ملتی جلتی جلدی جلدی آیتیں دیکھ لیں، 117 صفحے پر موجود ہے، صفحہ 117 پر بھی سورۃ الانعام سب سے نیچے والی سطر دیکھو، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 15 صفحے کی سب سے نیچے والی آیت، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ۔ کوئی فرق ہے؟ بالکل وہی آیت ہے۔ 190 پر بھی دیکھ لو، سورۃ یونس میں، سورۃ یونس میں بھی ہے دوسری سطر، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
بے شک مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بہت بڑے دن کے نبی تو عذاب سے ڈرتا ہے اور امتی کہتا ہے جہنم کو دیکھ کر، ہاں جی، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، میں عاشق رسول ہوں، چنگا عاشق ہے۔ نبی کہہ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے دوزخ سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ امتی کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی پسینہ آ گیا۔ یہ چنگے عاشق نے، ڈرتے ہیں ہی نہیں۔ بلکہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، توجہ سے سنیں، اے میرے نبی لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اے میرے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہ کرنا، اگر تو نے یہ شرک والا عمل کیا تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا بنا کر تجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حالانکہ نبی شرک یا کفر کر سکتا ہے؟ امتیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، امتیوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بلکہ ہر نبی کو کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ یہ دیکھیے اسی صورت میں وہ آیت ہے، جلدی جلدی دیکھ لو، صفحہ 420 ہے، صفحہ نمبر 420 ہے، آیت نمبر 65، یہی صورت زمر ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک وہی بھیجی گئی ہے تیری طرف اور سب پیغمبروں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے۔ ہر نبی کو ہم نے کہا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پیغمبر تیری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تو ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو اللہ کے ہاں اصول کی بات ہے، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں۔ فرمایا مجھے تو اللہ کا یہی حکم ہے کہ میں ایک ہی اللہ کی عبادت کروں، خالص اس کی عبادت، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ ملاوٹ والی چیز ہم نہیں پسند کرتے۔ آپ شاید خریدتے ہیں، پھر کسی نے بتایا یہ تو شیرہ ہے، آپ لے لیں گے۔ آپ دودھ لینے لگے، پھر پتہ لگا جی چھپڑی دا پانی پائے ہے، آپ لے لیں گے۔ بھرے ہوئے دودھ میں بچے نے پیشاب کر دیا، آپ پی لیں گے۔ خود تو آپ ملاوٹ والی چیز لیتے نہیں اور اللہ تعالیٰ کو عبادت دیتے ہیں شرک والی، تو اللہ تعالیٰ شرک والی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، ڈر کے رہو اپنے رب سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی فجر کی نماز رہ سکتی ہے؟ ادھی قوم ادھے نمازی فجر جی اسی نہیں پڑھتے، بس 4 ہی پڑھنے، جنوں پوچھو جی 4 پڑھنا جی، فجر کدی نہیں پڑھی، کیونکہ ساری رات ٹچ موبائل پر ڈیوٹی دیتے۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بھلائی ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے، بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور زمین اللہ کی کشادہ ہے، اور زمین اللہ کی، اس کا نیکی سے کیا جوڑ، پیچھے تو نیکی کا ذکر ہے۔ پر میں نیکی ہر حال میں کرنی ہے، چاہے وطن چھوڑنا پڑے، دوسری جگہ چلے جاؤ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، پہاڑوں پر چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجر ان کا بغیر حساب کے، یعنی ان کا پورا اجر یہی ہے کہ بغیر حساب کے دیا جائے، ان کے لیے پیمانے اٹھا دیے جائیں گے۔
قل انی عمر، تو کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی،